بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، راحت پہنچا ان دلوں کو جن کا حال تیرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ آمین یا رب العالمین۔ زندگی میں انمول ہوتا ہے وہ ایک شخص جو پھول بھلے نہ لائے مگر آپ کو پھول سمجھ کر کبھی مرجھانے نہ دے۔ لالچ کے بازار آباد ہو جائیں تو رشتوں کے شہر ویران ہو جاتے ہیں، خواہ رشتے خون کے ہوں یا دوستی کے۔ مانتی ہوں پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، لیکن مجھے اتنی لمبی زندگی نہیں دی گئی کہ میں ہر انگلی کو آزما کر ایک صحیح انگلی تلاش کر سکوں۔ فاصلے انسان کو دور کر دیتے ہیں مگر اچھے لوگ ہمیشہ یاد رہتے ہیں، دلوں میں، لفظوں میں اور دعاؤں میں۔ عزت کے بغیر دنیا کی کسی محبت کا کوئی وجود نہیں۔ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ غلط کیا ہوتا ہے انہیں ہمیشہ ہی لگتا ہے کہ آپ کا لگایا ہوا ہر سٹیٹس ان کے لیے ہی ہے۔ ہر انسان الگ ہوتا ہے، خود کو نکھارتا ہے اور سنوارتا ہے، اچھی بات ہے، مگر یہ اپنے لیے کریں، کسی بے پرواہ انسان کے لیے نہیں۔ باتیں تب تک سمجھ نہیں آتی جب تک خود پر نہ گزریں۔ انسان اپنا ٹوٹا ہوا مان لا حاصل دعا اور بے انتہا محبت کبھی نہیں بھولتا۔ فاصلے اہمیت نہیں رکھتے، تعلق میں مخلصی ہونی چاہیے۔ کوشش کرو کہ سب ٹوٹ جائے پر وہ مان نہ ٹوٹے جو کسی بہت اپنے نے خود سے زیادہ آپ پر کیا ہو۔ یادیں ہمیشہ خاص ہوتی ہیں، کبھی روتے ہوئے دنوں کو یاد کر کے ہنستے ہیں اور کبھی ہنسنے کے دنوں کو یاد کر کے روتے ہیں، یہی زندگی ہے۔ غلط فہمی چھوٹی ہو یا بڑی اتنی زہریلی ہوتی ہے کہ سالوں کے سنہرے پل کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ جب تم دلوں میں داخل ہو جاؤ تو ان میں خوبصورتی سے رہا بھی کرو۔ سچے رشتے کچھ نہیں مانگتے سوائے وقت اور عزت کے۔ بہت سوچ سمجھ کر اپنوں سے روٹھا کرو، منانے کا رواج ختم ہو گیا ہے۔ آپس کی ناراضی میں وہ بہتر ہے جو صلح میں پہل کرے۔ دلوں میں رہنا سیکھیے، غرور میں تو سبھی رہتے ہیں۔ اہمیت الفاظ کی ہوتی ہے مگر اثر ہمیشہ لہجوں کا ہی ہوتا ہے۔ انسان کا ماضی کتنا ہی گناہوں سے بھرا ہوا ہو، اس کا مستقبل ابھی بالکل پاک ہے، کیونکہ رب کریم بندے کی توبہ کو پسند فرماتا ہے۔ محبت رشتوں سے زیادہ رویوں کی محتاج ہوتی ہے۔ اللہ وہی کرتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ قرآن حکیم انسان کو وہ عظمت بخشتا ہے کہ پھر ایک عام اور بے قیمت انسان بھی بے حد قیمتی بن جاتا ہے۔ بے شک قرآن مجید دلوں کا سکون ہے اور ہماری ہر ایک الجھن کا واحد حل ہے۔ اے اللہ، ایسی کامیابی دے جس کے بعد کوئی ناکامی نہ ہو۔ آمین۔ وہ انسان کبھی ہار ہی نہیں سکتا جس کی امید اللہ تعالیٰ سے ہو۔ قرآن اللہ اور بندوں کے درمیان براہ راست تعلق کا ذریعہ ہے۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھیے تاکہ اللہ آپ پر رحم کرے۔ آپ کے لاکھ وارث ہوں، باپ کے بغیر آپ لاوارث ہیں۔ والدین کو بیماری کم اور اولاد کی نافرمانی زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ محروم ہوں ان کی محبت سے وہ ایک شخص جسے باپ کہتے ہیں۔ اللہ میرے بابا کے درجات بلند فرما۔ آمین۔ اللہ کا خوف دل میں ہو تو لوگوں کے معاملے میں دل خود بخود ڈرتا ہے۔ انسان بہت خود غرض ہے، پسند کرے تو برائی نہیں دیکھتا اور نفرت کرے تو اچھائی نہیں دیکھتا۔
خود اعتمادی کامیابی کا سب سے بڑا راز ہے۔ کسی فیصلے کے وقت اگر بات قرآن تک پہنچ ہی جائے تو فیصلہ قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر نہیں بلکہ اس کے اندر سے پڑھ کے کریں۔ کسی کو خیر کے الفاظ کہہ دینا بھی صدقہ ہے۔ خیر بانٹیں، خیر سے رہیں۔ کہتے ہیں ہر وقت اپنا تن اور من صاف رکھو، کیا خبر کب اپنے رب سے ملاقات ہو جائے۔ جنہیں اپنی غلطی کا احساس نہ ہو، ان سے دوبارہ تعلق رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ ان سے کہہ رہا ہو کہ اب اس بار ٹھیک سے ذلیل کرنا، پچھلی دفعہ کچھ کسر رہ گئی تھی۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں انسان دنیا میں سب سے برے کام مختلف قسم کے خوف کی وجہ سے کرتا ہے۔ اگر خدا کی مدد پر یقین کامل ہو جائے تو انسان لاتعداد برائیوں سے بچ سکتا ہے۔ اپنی روح کا سودا کسی بھی چیز کے ساتھ مت کرو، یہ واحد چیز ہے جو تم اس دنیا میں لے کر آئے ہو اور صرف اسے ہی واپس لے کر جاؤ گے۔ برا وقت گھوڑے پر بیٹھ کر آتا ہے لیکن جاتا چیونٹی کی پیٹھ پر ہے، مگر جاتے جاتے بہت سے فضول اور مطلب پرست لوگوں کو بٹھا کر لے جاتا ہے۔ انسانوں کو انسان کی طرح ٹریٹ کریں۔ اگر کوئی آپ کے ہر رویے کو خاموشی سے برداشت کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے منہ میں زبان نہیں، بلکہ اس کی پرورش اچھی ہوئی ہے۔ اگر کوئی آپ سے محبت سے پیش آ رہا ہے تو آپ بھی اچھا رویہ رکھیں، ورنہ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ ٹوٹے ہوئے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات اپنے رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے۔ جب مزدور مزدوری کرنے جاتا ہے تو عزت کی پرواہ نہیں کرتا، اگر عزت کو دیکھے گا تو کما نہیں سکے گا، لہٰذا اگر آخرت کمانی ہے تو دنیا کی پرواہ کرنا چھوڑ دو۔ جس چیز سے تمہارا دل مطمئن نہ ہو اس پر کبھی بھروسہ مت کرنا، کیونکہ دل آنکھ سے بہتر ہوتا ہے۔ درخت اپنے پھل سے اور انسان اپنے قول و فعل سے پہچانا جاتا ہے، اس لیے ہمیشہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیجیے۔ عبادت صرف جائے نماز پر ہی نہیں، یہ میٹھی زبان سے، اچھے الفاظ سے اور خوبصورت رویوں سے بھی ہوتی ہے۔ ہم بھی جب اس دنیا سے جائیں گے تو ہماری ہار ہوگی یا جیت ہوگی، ہماری ہار اپنے نفس کی وجہ سے اور جیت نیک اعمال کی وجہ سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں علم ایک ایسا پودا ہے جسے ایک شخص بھی لگائے تو اس کا پھل ہر شخص کھاتا ہے۔ موت کا ایک وقت مقرر ہے، وہ ہر حال میں آئے گی۔ دعا کریں جہاں کبھی جس جگہ بھی آئے ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ انسان چاہے جتنی بھی ترقی کر لے، جس مقام پر بھی پہنچ جائے، لیکن جب تک نماز نہیں پڑھتا تب تک وہ ایک ناکام ترین انسان ہے۔ ان لوگوں کا رشتہ بہت خاص ہوتا ہے جن کے جذبات الفاظ کے محتاج نہ ہوں۔ مزدوری کرنا کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ زندگی مشکل نہیں ہوتی، کچھ لوگوں کا آنا اور جانا اسے مشکل بنا دیتا ہے۔ اگر کھوٹے سکے سے کچھ خریدنا ناممکن ہے تو نیتوں میں کھوٹ رکھ کے فلاح پانا بھی ناممکن ہے۔ غصہ وہ آندھی ہے جو عقل کا چراغ بجھا دیتی ہے۔ زندگی میں انمول ہوتا ہے وہ ایک شخص جو پھول بھلے نہ لائے مگر آپ کو پھول سمجھ کر کبھی مرجھانے نہ دیں۔ دوسروں کے پردے رکھنا سیکھیے، ان کے عیبوں پر نظر مت رکھیے، کیونکہ گندگی پر ہمیشہ مکھی بیٹھتی ہے، تتلی نہیں۔ رب سے مانگا کرو، وہ بنا مانگے احسان کیے جھولیاں بھر دیتا ہے۔ وہ جب راضی ہوتا ہے تو ہر چیز کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ خوشی وہ واحد خوبصورت چیز ہے جو ہمارے پاس نہ ہوتے ہوئے بھی
ہم دوسروں کو دے سکتے ہیں۔ جب تم خود کو اللہ کا پسندیدہ بنانا چاہو تو سب سے پہلے دل سے یہ خوف نکال پھینکو کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اللہ بے خبر نہیں ہے، وہ واقف ہے تمہارے صبر سے۔ اچھے لوگوں کی یہی خامی ہوتی ہے کہ وہ سب کو اچھا سمجھ بیٹھتے ہیں۔ 2 دن کی زندگی ہے، اسے 2 ہی اصولوں پہ گزار دو، رہو تو پھولوں کی طرح، بکھرو تو خوشبو کی طرح۔ دل سے بات کرنے میں اور دل رکھنے کے لیے بات کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ صبر وہ چابی ہے جس سے ایسے مسئلوں کے تالے کھلتے ہیں جن تالوں کو ناکارہ سمجھ کر توڑنے کی تیاری کی جا رہی ہوتی ہے۔ لوگوں کو بتایا گیا کہ وہ اپنے خد خال، گورے رنگ اور لمبے قد کی وجہ سے خوبصورت لگتے ہیں، حالانکہ ہر وہ انسان خوبصورت ہے جو ایک ہمدرد روح اور خوبصورت مسکراہٹ کا مالک ہے۔ جس تعلق کا کوئی مستقبل نہ ہو اسے چھوڑ دینا ہی بہتر ہے۔ مت بھاگو ان کے پیچھے جن کو تمہارے آگے اور بھی لوگ نظر آتے ہیں۔ مرہم کے لالچ میں اپنی دکھتی رگ کا پتہ دینا لوگوں کو بیوقوفی کی آخری حد ہے۔ رشتوں میں اتنا بھی کمپرومائز نہ کریں کہ اپنے پہ یہ بھی بھول جائیں کہ آپ بھی انسان ہیں۔ وقت پیسے سے زیادہ قیمتی ہے۔ آپ کو زیادہ پیسہ مل سکتا ہے لیکن آپ کو زیادہ وقت نہیں مل سکتا۔ ایسے لوگوں کو کبھی اپنی ترجیحات میں شامل نہ کریں جنہیں آپ تک میسر ہوں جب انہیں کوئی میسر نہ ہو۔ اپنی پریشانی ہر کسی کو نہ بتائیں۔ 20% لوگ پرواہ نہیں کرتے، باقی 80% لوگ خوش ہوتے ہیں کہ آپ پریشان ہیں۔ اگر آپ اپنے حالات سے خوش نہیں ہیں تو حالات بدلیں، جگہ بدلیں، عمل بدلیں، سوچ بدلیں۔ آپ کوئی درخت تو نہیں جو اپنی جگہ سے ہل ہی نہیں سکتے۔ کچھ خطاؤں کی معافی نہیں دی جاتی لیکن ذہنی بربادی کا گناہ نہیں بخشا جا سکتا۔ انسان کی روح کی اصل کیفیت غم ہے، خوشی ایک عارضی شے ہے۔ سب سے بڑا وظیفہ غیبت کرنا چھوڑ دیں، دوسروں کی برائیاں پکڑنا چھوڑ دیں، دوسروں کا تذکرہ کرنا چھوڑ دیں، پھر تھوڑا سا عمل بھی بہت نفع دے گا انشاءاللہ۔ ماں کی کمی، لوگ کہتے ہیں کسی کے چلے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ لاکھوں کے مل جانے سے بھی اس ایک ماں کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ زندگی کا راز کیا ہے کہ آپ خاموش رہیں، قدرت جواب دیتی ہے آپ معاف کر دیں، قدرت عزت دیتی ہے آپ جھک جائیں، قدرت آپ کو بلند کر دیتی ہے آپ جھک جائیں، اپنی تشہیر کروانے سے بچتے پھریں، قدرت پھر بھی لوگوں کے دلوں میں آپ کی عزت اور محبت ڈال دیتی ہے۔ یہی ہے راز، الٹ ہوتا ہے یہاں سب آپ بے نیاز ہو جائیں۔ حالات جیسے بھی ہوں، اگر آپ مسکرانا جانتے ہیں تو دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ کے حوصلے کو پست کر سکے۔ اللہ کی نافرمانی سے انسان ہمیشہ پریشان ہی رہتا ہے، چاہے بادشاہ کیوں نہ بن جائے۔ سب کو دلاسا دینے والا شخص اکثر لاکھوں میں اکیلا ہوتا ہے۔ حسد کرنا رب کی تقسیم سے اختلاف کرنا ہے۔ کسی کی راہ میں مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچیں کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں اپنی آخرت اور دنیا دونوں ہی تباہ کر رہے ہیں۔ پتجھڑ میں بہاروں کی فضا ڈھونڈ رہا ہے، پاگل ہے جو دنیا میں وفا ڈھونڈ رہا ہے۔ بے معنی الفاظ کی ادائیگی سے بامعنی خاموشی لاکھ درجے بہتر ہے۔ صرف مسکرا دیجیے اور کہہ دیجیے میں ٹھیک ہوں، کیونکہ کوئی بھی حقیقت میں پرواہ نہیں کرتا۔